بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اولین والآخرین خاتم النبیین والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ آج سے تقریباً 1450 سال قبل جب دنیا کفر و ضلالت، جہالت و سفاہت کی تاریکیوں میں گھری ہوئی تھی، بطحا کی سنگلاخ پہاڑیوں سے رشد و ہدایت کا مہتاب نمودار ہوا۔ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، غرض دنیا کے ہر گوشہ کو اپنے نور سے منور کیا، اور 23 سال کے قلیل عرصہ میں بنی نوع انسان کو اس معراج ترقی پر پہنچایا کہ تاریخ عالم اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ رشد و ہدایت، اصلاح و فلاح کی وہ مشعل مسلمانوں کے ہاتھ میں دی جس کی روشنی میں ہمیشہ شاہراہ ترقی پر گامزن رہے اور صدیوں اس شان و شوکت سے دنیا پر حکومت کی کہ ہر مخالف قوت کو ٹکرا کر پاش پاش ہونا پڑا۔ یہ ایک حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے، لیکن پھر بھی ایک پارینہ داستان ہے جس کا بار بار دہرانا نہ تسلی بخش ہے، نہ کارآمد اور مفید، جبکہ موجودہ مشاہدات اور واقعات خود ہماری سابقہ زندگی اور ہمارے اسلاف کے کارنامے پر بدنما داغ لگا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی 1300 یا 1450 سالہ زندگی کو جب تاریخ اوراق میں دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم عظمت و عزت و عظمت، شان و شوکت، دبدبہ و حشمت کے تنہا مالک اور اجارہ دار ہیں، لیکن جب ان اوراق سے نظر ہٹا کر موجودہ حالات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو ہم انتہائی ذلت و خواری، افلاس و ناداری میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ نہ زور و قوت ہے، نہ زور و دولت ہے، نہ شان و شوکت ہے، نہ باہمی اخوت و الفت، نہ عادات اچھی، نہ اخلاق اچھے، نہ اعمال اچھے، نہ کردار اچھے۔ ہر برائی ہمیں موجود اور ہر بلائی سے کوسوں دور۔ اغیار ہماری اس زب و حالی پر خوش ہیں اور برملا ہماری کمزوری کو اچھالا جاتا ہے اور ہمارا مضحکہ اڑایا جاتا ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ خود ہمارے جگر گوش نئی تہذیب و دلدادہ نوجوان اسلاف کے مقدس اصولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بار بار پر تنقیدی نظر ڈالتے ہیں اور اس شریعت مقدسہ کو ناقابل عمل، لغو اور بیکار گردانتے ہیں۔ عقل حیران ہے کہ جس قوم نے دنیا کو سیراب کیا وہ آج کیوں تشنا ہے، جس قوم نے دنیا کو تہذیب و تمدن کا سبق پڑھایا وہ آج کیوں غیر مہذب اور غیر متمدن ہے۔ رہنمانان قوم نے آج سے بہت پہلے ہماری اس حالت زار کا اندازہ لگایا اور مختلف طریقوں پر ہماری اصلاح کے لیے جدوجہد کی، مگر مرض بڑھتا گیا، یوں دعا کی۔ آج جب کہ حالت بد سے بدتر ہو چکی اور آنے والا زمانہ ما سبق سے بھی زیادہ پرخطر اور تحریک نظر آ رہا ہے، ہمارا خاموش بیٹھنا، ہماری عملی جدوجہد نہ کرنا ایک ناقابل تلافی جرم ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم کوئی عملی قدم اٹھائیں، ضروری ہے کہ ان اسباب پر غور کریں جن کے باعث ہم اس ذلت و خواری کے عذاب میں مبتلا کیے گئے ہیں۔ ہماری پستی اور انحطاط کے مختلف اسباب بیان کیے جاتے ہیں اور ان کی ازالہ کی متعدد تدابیریں اختیار کی گئیں، لیکن ہر تدبیر ناموافق، ناکام ثابت ہوئی، جس کے باعث ہمارے رہبر بھی اس ہراس میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اب تک ہمارے مرض کی تشخیص ہی پورے طور پر نہیں ہوئی۔ یہ بھی کچھ اسباب بیان کیے جاتے ہیں، اصل مرض نہیں بلکہ اس کے عوارض ہیں۔ پس تا وقت اصل مرض کی جانب توجہ نہ
ہوگی، مادہ حقیقی کی اصلاح نہ ہوگی، عوارض کی اصلاح ناممکن اور محال ہے۔ پس جب تک ہم اصل مرض کی ٹھیک تشخیص اور اس کا صحیح علاج معلوم نہ کر لیں، ہمارا اصلاح کے بارے میں لب کشائی کرنا سخت ترین غلطی ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری شریعت ایک مکمل قانون الہی ہے جو ہماری دینی اور دنیاوی فلاح و بہبود کا تا قیامت ضامن ہے۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم خود ہی اپنی مرض تشخیص کریں اور خود ہی اس کا علاج شروع کر دیں، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن حکیم سے اپنا اصل مرض معلوم کریں اور اسی مرکز رشد و ہدایت سے طریق علاج معلوم کر کے اس پر کاربند ہوں۔ جب قرآن حکیم قیامت تک کے لیے مکمل دستور العمل ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ اس نازک حالت میں ہماری رہبری سے قاصر رہے۔ مالک ارض و سما جل جلالہ کا سچا وعدہ ہے کہ روئے زمین کی بادشاہت و خلافت مومنوں کے لیے ہے۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، ان کو ضرور روئے زمین کا خلیفہ بنائے گا، اور یہ اطمینان دلایا کہ مومن ہمیشہ کفار پر غالب رہیں گے اور کافروں کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا۔ آگے ہے سورۃ فتح کی آیت کا ترجمہ: اگر تم سے یہ کافر لڑتے تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگتے، پھر نہ پاتے کوئی یار و مددگار۔ مومنوں کی نصرت اور مدد اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اور وہی ہمیشہ سربلند اور سرفراز رہیں گے۔ سورۃ آل عمران: اور حق ہے کہ ہم پر مدد ایمان والوں کی، اور تم ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو، اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن رہے، اور اللہ ہی کی ہے عزت اور اس کے رسول کی اور مسلمانوں کی۔ وَلِلَّهِ عِزَّتِ وَرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ سورۃ منافقون کا ترجمہ ہے اور اللہ ہی کی ہے عزت اور اس کے رسول کی، اور پھر بعد میں مومنوں کی۔ مذکورہ بالا ارشادات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی عزت، شان و شوکت، سربلندی، سرفرازی، ہر برتری اور خوبی ان کی صفت و ایمان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر ان کا تعلق خدا اور رسول کے ساتھ مستقیم ہے تو جو ایمان کا مقصود ہے تو سب کچھ ان کا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس سے رابطہ تعلق میں کمی اور کمزوری پیدا ہو گئی تو پھر سراسر خسران اور ذلت و خواری ہے، جیسا کہ واضح طور پر بتلا دیا گیا ہے۔ سورۃ عصر میں ہے: قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ایک دوسرے کو حق کی فرمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو پابندی کی فرمائش کرتے رہے۔ ہمارے اسلاف عزت کی منتہا کو پہنچے ہوئے ہیں اور ہم انتہائی ذلت اور خواری میں مبتلا ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ وہ کمال ایمان سے متصف تھے اور ہم اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہیں، جیسا کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ یعنی قریب ہی ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف نقوش رہ جائیں گے۔ اب غور طلب امر یہ ہے کہ اگر واقعی ہم اس حقیقی اصلاح سے محروم ہو گئے ہیں تو جو خدا اور رسول کے یہاں مطلوب ہے اور جس کے ساتھ ہماری دین و دنیاوی کی فلاح و بہبود وابستہ ہے، تو کیا ذریعہ ہے جس سے کھوئی ہوئی نعمت واپس آئے، اور کیا وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے روح اسلام ہم سے نکال لی گئی، ہم جسد بے جان رہ گئے۔ جب مصحف آسمانی کی تلاوت کی جاتی ہے، امت محمدیہ کی فضیلت و برتری کی علت و غیت ڈھونڈی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کو ایک اعلیٰ اور برتر کام سپرد کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے خیر عموم کا معزز خطاب اس کو عطا کیا گیا۔ دنیا کی پادائش کا مقصد اصلی خدا وحدہ لا شریک لہ کی ذات و صفات کی معرفت ہے، اور یہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک بنی نوع انسان کو برائیوں اور گندیوں سے پاک کر کے بھلائیوں اور خوبیوں کے ساتھ آراستہ نہ کیا جائے۔ اسی مقصد کے لیے ہزاروں رسول اور نبی بھیجے گئے۔
آخر میں اس مقصد کی تکمیل کے لیے سید الانبیاء والمرسلین کو مبعوث فرمایا، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا مزدہ سنایا گیا۔ اب چونکہ مقصد کی تکمیل ہو چکی، ہر بلائی اور برائی کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا، ایک مکمل نظام عمل دیا جا چکا تھا، اس لیے رسالت نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا، اور جو کام پہلے نبی اور رسول سے لیا جاتا تھا وہ قیامت تک امت محمدیہ کے سپرد کر دیا گیا۔ قرآن پاک سے یہ بات واضح ہے سورۃ آل عمران کے اندر، اے امت محمدیہ تم افضل امت ہو، تم کو لوگوں کے نفع کے لیے بھیجا گیا ہے، تم بھلی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہو اور بری باتوں سے ان کو روکتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور سورۃ آل عمران کی دوسری جگہ پہ، اور چاہیے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہو کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور بھلی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے منع کرے، اور صرف وہی لوگ فلاح والے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں خارمم ہونے کی وجہ یہ بتلائی کہ تم بھلائی کو پھیلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور دوسری آیت میں حصر کے ساتھ فرمایا کہ فلاح و بہبود صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ دوسری جگہ صاف طور پر بیان کر دیا کہ اس کام کو انجام نہ دینا لعنت اور پھٹکار کا موجب ہے۔ سورۃ مائدہ کے اندر بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر لعنت کی گئی، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، مریم کی زبانی، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی۔ یہ لعنت اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے حکم کی مخالفت کی اور حد سے نکل گئے، جو برا کام انہوں نے کر رکھا تھا اسے باز نہ آتے تھے، اور واقعی اس کا یہ فعل بے شک برا تھا۔ اس آخری آیت کے مزید وضاحت اور حدیث ذیل سے ہوتی ہے، تو آگے اگلی نشست میں اس کو جو ہے نا وہ بات کریں گے اس پہ۔ تو معزز سامعین ناظرین، اس امت کو امت محمدیہ کا لقب دیا گیا، افضل امت کا لقب دیا گیا، اور پھر فرمایا کہ یہ نبی نہیں ہوں گے لیکن نبیوں والا کام کریں گے، لیکن آج اس وجہ سے پریشان ہیں کہ جو ہماری ذمہ داری لگی ہوئی تھی اسے پیچھے ہٹ گئی، جس وجہ سے یہ بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے، چیزوں کے ہوتے ہوئے، مال و اسباب کے ہوتے ہوئے، گھر بار کے ہوتے ہوئے، دنیا کی پرواہ نہیں ہے لیکن پھر پریشان ہے۔ مقصد اصلی، مقصد حیات جو ہے نا وہ امت محمدیہ کا یہ تھا کہ یہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے، برائی سے منع کرتے، بلکہ آگے تو سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ تواڈے سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، بھلی باتوں کا حکم کرے، بری باتوں سے منع کرے۔ فرمایا کہ یہ لوگ، اب یہاں پہ پورا سرٹیفکیٹ اتھینٹک بات کر دی کہ یہ ایسا کام کرنے والے جو لوگ ہیں یہ پورے کامیاب ہیں۔ تو حضرت صاحب نے یہ مسلمانوں کی موجودہ پستی کا جو واحد حل نکالا ہے وہ یہ نکالا ہے کہ شریعت محمدیہ کے اوپر عمل کیا جائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے جیسے ساری زندگی جب نبوت ملی تو اس کے بعد لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، دن میں، رات میں، صبح و شام، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، تو کار نبوت جو ہے یہ ہر امتی کے ایمان والے کے ذمہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، برائی سے منع کرنا، یہ اس امت کا خاصہ اور امتیاز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر حضور کا امتی بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کے احکامات کو حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔